اس پیغمبر کو بھیجا جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے عبداللہ کا لفظ جگر کہتے ہیں، جسے عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، جسے عبد المطلب کا نور نظر کہتے ہیں، ارے شاکی کوثر کہتے ہیں، شاف محشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، سید الاولین کہتے ہیں، سید الآخرین کہتے ہیں، امام الاولین کہتے ہیں، امام الآخرین کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کہتے ہیں، ہاں رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کہتے ہیں، چینا حسنین کے نانا کہتے ہیں، کائنات کا مطلوب کہتے ہیں، کائنات کا مقصود کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، کمال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روپ کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، علم کائنات کہتے ہیں، عمل کائنات کہتے ہیں، محبت کائنات کہتے ہیں، الفت کائنات کہتے ہیں، چاہت کائنات۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، سربکف سرفروش،
مجاہد موحد غیرت مند دوستو ساتھیو، آج کی یہ عظیم الشان ہر سال کی طرح پیغمبر انقلاب کے عنوان سے معنون اس بارونق روپرور اجتماع میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کا آغاز کرنے کے لیے، انسانیت کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، انسانیت کی ابتدا کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا، پھر وقتاً فوقتاً رب ذوالجلال اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان انسانیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے انبیاء دنیا میں بھیجتے رہے، اپنے رسول دنیا میں مبعوث فرماتے رہے، نبی آتے رہے۔ نبیوں نے آ کے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اللہ کی الوہیت کا پرچار کیا۔ جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں نے ایک خدا کے در پہ انسانیت کو لائے، ایک خدا کے در پہ انسانیت کو لا کے بتلا دیا کہ انسانیت کو بنانے والا، کائنات کو وجود عطا کرنے والا ایک رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ بالآخر اللہ نے اسی دنیا میں اپنے نبی کو بھیجا، اس رسول کو بھیجا، اس پیغمبر کو بھیجا جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے عبداللہ کا نقص جگر کہتے ہیں، جسے عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، جسے عبد المطلب کا نور نظر کہتے ہیں، ارے شاکی کوثر کہتے ہیں، شاف محشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، سید الاولین کہتے ہیں، سید الآخرین کہتے ہیں، امام الاولین کہتے ہیں، امام الآخرین کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کہتے ہیں، چینا حسنین کے نانا کہتے ہیں، کائنات کا مطلوب کہتے ہیں، کائنات کا مقصود کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، کمال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روپ کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، علم کائنات کہتے ہیں، عمل کائنات کہتے ہیں، محبت کائنات کہتے ہیں، الفت کائنات کہتے ہیں، چاہت کائنات کہتے ہیں، ارے دل کائنات کہتے ہیں، ارے تصور کائنات کہتے ہیں، تصویر کائنات کہتے ہیں، وجہ کائنات کہتے ہیں، محبت کائنات کہتے ہیں، ارے طاہر کائنات کہتے ہیں، مطہر کائنات کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی صفات کا حامل، اتنی صفات رکھنے والا، اتنی شانیں پانے والا، اتنے القابات کا حامل نبی جب دنیا میں آ گیا، یہ آمنہ کلال عبداللہ کا لگتے جگر، ساقی کوثر شاف محشر جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اس نبی کی آمد کے بعد، اس نبی کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس نبی کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ نے جہاں پہ اپنے نبی کو القابات عطا کیے، اپنے رسول کو شانیں عطا کی، اپنے نبی کو رفعتیں عطا کی، اپنے نبی کو بلندیاں عطا کی، اپنے نبی کو عروج عطا کیا، وہاں پر جب اللہ نے اپنے نبی کے نام رکھنے کا سوچا، اللہ نے اپنے نبی کو نام عطا کیا تو اللہ نے نام بھی ایسا دیا جو کائنات میں نبی کے آنے سے پہلے کسی کا نہیں تھا، آدم کا نہیں تھا، نوح کا نہیں تھا، یحییٰ کا
نہیں تھا. اور جتنے نبی رب نے دنیا میں بھیجے، جتنے رسول دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو رب نے وہ نام عطا نہیں کیا. ربا ربا یہ نام کیا ہے؟ کون سا نام اس نبی کو دینا چاہتا ہے؟ تو آواز آئی، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معاہ، یہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے، یہ محمد اللہ کا نبی ہے. جب یہ نبی آ گیا، دنیا میں تشریف لے آیا، دنیا کو آ کے اس نے گمراہی کے دہانے سے ہٹا کے ہدایت کے دہانے پہ لے آیا. جب یہ نبی دنیا میں آ گیا، محمد اس نے نام پا لیا، تو میں نے سوچا آج اس قوم کو محمد کا معنی بتا دوں، آج اس قوم کو محمد کا مطلب سمجھا دوں، آج اس قوم کو محمد کی تھیوری بتلا دوں، آج اس قوم کو محمد کا معنی مفہوم بتا دوں کہ محمد کسے کہتے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ارے یہ اتنی شانوں والا، عظمتوں والا، بلندیوں والا نبی جب دنیا میں آ گیا، اللہ نے اپنے اس نبی کو نام عطا کیا تو محمد عطا کیا. کیا معنی؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ بتلاتا ہوں محمد کا معنی کیا ہے، آؤ بتلاتا ہوں محمد کا مفہوم کیا ہے، آؤ بتلاتا ہوں محمد کا معنی یہ ہے کہ جس نام کا تذکرہ، جس کا ذکر رب نے کلمے میں کر دیا ہو. جی ہاں، مسلمانوں کا کلمہ، تیرا اور میرا کلمہ، دو جز والا کلمہ. پہلا کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے. توجہ کیجئے، کلمے میں غور کیجئے، اپنے کلمے کی گہرائی میں جائیے، اپنے کلمے کو ذرا غور سے دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے دونوں جز اس بات کی علامت ہے کہ رب پر ربوبیت ختم ہے، آقا محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے. یہ کلمے کا پہلا جز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پر ربوبیت ختم ہے، آقا محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے. جی ہاں، لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد حضور کا ذاتی نام ہے. جی ہاں، لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کے نام مشدد صد والا ہے. ہاں، محمد الرسول اللہ میں آقا محمد کا نام بھی مشدد صد والا ہے. لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. محمد الرسول اللہ میں آقا محمد کا نام بھی ذاتی نام ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ نے ایک صفت خاص رکھی ہے جس کا معنی معبود ہے. الہ یعنی معبود. رب نے یہ صفت کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، اور محمد الرسول اللہ میں آقا محمد کی ایک صفت خاص رسول اللہ ہے جو اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. جی ہاں، آدم کو بیچا، آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. جی ہاں، یوسف کو صدیق اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. لیکن وہ کون ہے، وہ کون ہے جسے رسول اللہ بنایا؟ ارے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے جسے رسول اللہ کا تذکرہ عطا کیا.
رسول اللہ کی صفت عطا کی، وہ محمد مصطفیٰ ہے، تیرا اور میرا نبی ہے، ہاں وہ تیرا اور میرا رسول ہے۔ اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونا مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔